متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ پاک یو اے ای تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں یو اے ای صدر کی آمد کے موقع پر شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ جگہ جگہ پرچم اور خوش آمدید بے نظاویزاں، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اردن فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی جی ایچ کیو راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اردن کے اعلیٰ عسکری عہدیدار نے پاکستان مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی سے بھارت خارج پاکستان کا ماسٹر سٹروک۔ امریکی جریدے فورن پالیسی نے پاکستان کو ونر اور بھارت کو لوزر قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری اور اسمارٹ سفارتکاری سے پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی واشنگٹن میں پیش رفت نے بھارت کے تعلقات کو کمزور کیا۔ خطے میں سفارتی نقشہ دوبارہ سے کھینچ دیا۔ پاکستان کا نام واشنگٹن میں دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا اور خطے میں اس کی سفارتی برتری بحال ہوئی۔ بھارت دفاعی اور سرد مہری کی پوزیشن پر چلا گیا۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے مضمون میں پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دیا۔ لکھا آرمی چیف کا دو ٹوک موقف، جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ یہ پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہوا۔ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ 2025 میں بھی ترقی کی۔ ایک صرف نعرہ نہیں، ایک منشور ہے، ایک نظریہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو عوام ہیں ان کا خیال رکھا جائے ہر لحاظ سے۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ حکومت سنبھالا، ہم نے سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے اور ہم باقی صوبوں سے نہیں، اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ شعبہ صحت میں سندھ کا مقابلہ صوبوں سے نہیں دنیا سے ہے۔ گیمٹ میں صحت کی جو سہولیات دیں وہ لاہور میں دستیاب نہیں۔ بلاول بھٹو کا انڈس اسپتال کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا سندھ میں صحت کا نظام مکمل طور پر تبدیل ہو چکا۔ کوشش کر رہے ہیں سندھ میں لوگوں کو مفت علاج کی سہولت میسر ہو۔ روٹی، کپڑا اور مکان ایک نعرہ نہیں، منشور اور سوچ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت صحت کی بہتر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ بدین میں سندھ اسپتال نے کام شروع کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمیٹی کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کو فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیا، اگر عدالتی حکم کے بعد کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہے، کیوں نہ اس کمیٹی ممبران کے خلاف کارروائی شروع کریں۔ وکیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ ڈی سیز نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اگر پٹواری ٹائم سے کام کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں نا۔ جب سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہوگا۔ وکیل نے کہا سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا اخباری خبریں لگانے کے لیے یہاں ڈائیلاگ نہ ماریں۔ چیف جسٹس نے کمیٹی قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج لاہور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اعزاز میں دوپہر کے وقت پھیرا میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ راوٹ ٹول پلازا پر سینٹرل پنجاب کی قیادت وزیر اعلیٰ کا استقبال کرے گی۔ سہیل آفریدی کے سینٹرل پنجاب تنظیم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آج پارلیمانی اراکین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی رات 8:30 بجے پریس بریفنگ بھی متوقع۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے میاں محمود رشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے، اور یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ فیصلے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز اور عمر سرفراز سازش کی میٹنگ میں شامل تھے اور جرم ثابت ہونے پر 7 ملزمان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ روز آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، مولانا فضل الرحمان برہم۔ کہا قانون سازی میں بہت فرق ہے اور آئین میں بہت فرق ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کرنے کو مثبت سمجھتے ہیں، لیکن میرٹ پر قبضے ہوتے تو ملک میں مہنگائی اور استحصال نظام نہ ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ آزادی اظہار حق کا ساتھ دیا۔ حق کے لیے احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے۔ صدارتی نظام پاکستانی تاریخ میں ناکام ہو چکا۔ دختر مشرق شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے کارکنان کی گڑھی خدا بخش روانگی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سینئر رہنما میاں عزیز الرحمان چند نے کارکنان سے خطاب میں کہا، بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شورکوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے، 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس ناکے پر موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ملزمان کماد کی فصل میں پناہ لی۔ دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت طاہر جوتا اور جابر کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی فرار۔ ننکانہ صاحب میں مبینہ CCD پولیس مقابلہ، 1 منشیات فروش ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ پشاور میں تھانہ رحمان بابا کی حدود میں رقم کے لین دین کے تنازع پر داماد نے سسر اور سالے کو قتل کر دیا۔ ملزم امجد اور مقتول سلمان کے درمیان رقم کے معاملے پر تلخ تکرار ہوئی، جس کے بعد ملزم نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ جاوید اور سلمان موقع پر ہی جاں بحق۔ مقتول کا دوسرا بیٹا شہزاد موت زانہ طور پر محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق مقتولین مردان کے رہائشی تھے، جو گڑھی خیات خان پشاور میں مقیم تھے۔ ملزم امجد گجر آباد پھندو پشاور کا رہائشی ہے۔ ذرائع مدعی شہزاد کی رپورٹ پر قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ سردی نے شکنجہ کس لیا، لہ میں پارا -10 تک گر گیا۔ کل رات -4 کوئٹہ اور دین -3 ریکارڈ۔ مری 2، اسلام آباد 4، فیصل آباد 5 رہا۔ پشاور 6، لاہور 8 اور کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سردی بڑھنے کے باوجود فضائی معیار بہتر نہ ہو سکا، عالمی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ روک سکو تو روک لو، لاہور میں چنچی رکشہ ڈرائیورز کا رنگ روڈ پولیس کو کھلا چیلنج۔ محمود بوٹی کے علاقے میں رنگ روڈ پر موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز نے رنگ روڈ کو ریسنگ ٹریک میں بدل دیا۔ ماہانہ کروڑوں روپے کے بجٹ والی رنگ روڈ پولیس شہریوں کے تحفظ میں ناکام نظر آنے لگی۔ رنگ روڈ پر موٹر سائیکل رکشوں کی ریس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔